بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین شروع سے ایک ہی ہے اور ایک ہی رہے گا، منہج بھی جو ہے وہ بھی شروع سے ایک ہی رہے گا۔ نہ دین میں کوئی تبدیلی ہے، نہ ہی منہج میں کوئی کسی قسم کی تبدیلی آ سکتی ہے، لیکن حالات کے بدلنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے مسائل پیش آتے ہیں تو ان کے حل کے لیے وسائل جو ہیں وہ نئے نئے اختیار کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور اس کے بغیر کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے۔ کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ 14 صدیوں سے دین تو ایک ہی ہے، دین میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی، لیکن دین کی تبلیغ کے، دین کی ترویج کے، اس کی تعلیم کے اور اس کے دفاع کے ذرائع اور طریقے جو ہیں وہ حسب زمانہ اور حسب حال علماء اور دین کے لیے جو کام کرنے والے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے رہیں۔ اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ان ذرائع اور وسائل کو تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دین کا کام ہو رہا ہے، لیکن اسی طرح کے اور بہت سارے وسائل اور ذرائع ہیں، ان کے بارے میں ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو شرح صدر نہیں ہوتا۔ اب مثال کے طور پہ دین کی تبلیغ کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ آپ ممبر پہ کھڑے ہو کے بات کریں، آپ مسجد میں کھڑے ہو کے بات کریں، اور یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اس میں کسی کو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ لیکن آپ نے کبھی محسوس کیا کہ بہت سارے لوگ ایسے ان کے پاس ممبر اور محراب نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ معاشرے کے اندر چھائے ہوئے ہوتے ہیں۔ مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ یہ جو لبرل لوگ ہیں، سیکولر لوگ ہیں، یہ روشن خیال جو لوگ ہیں، مغربی ایجنڈے پہ چلنے والے جو لوگ ہیں، ان کے پاس نہ مسجد ہے، نہ ان کے پاس مدرسہ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ممبر شمبر ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چھائے ہوئے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسے چینلز ہیں، کچھ ایسے وسائل اور ذرائع ہیں جن کو بروئے کار لاتے ہوئے وہ بعض دفعہ مسجد اور مدرسہ اور ممبر والا جو ایک بہت بڑا ذریعہ اس کو یعنی وہ مات دے دیتے ہیں، یا آپ کہہ لیں کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو وہ مات دے دیتے ہیں۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ دین کی تبلیغ اور ترویج اور اس کے دفاع کے جو ایک عمومی ذرائع ہیں، جن میں کسی قسم کا کوئی مطلب اختلاف نہیں ہے، جس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان پہ بھی ہم کام کریں، لیکن جو جدید ذرائع اور وسائل ہیں ان کا بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس کے لیے دو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو دین کے لیے ایک عمومی ذرائع سے اور جو پہلے سے موجود جو طریقہ کار ہیں ان کے ذریعے سے دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کو تھوڑا سا باہر بھی نکلنا چاہیے۔ ایک خطیب صاحب جو ہیں ان کو اپنے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ وہ میڈیا پہ بھی آنے کی کوشش کریں، وہ کیمرے کے سامنے بیٹھ کے بھی بات کرنے کی کوشش کریں۔ ایک بات یہ، دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں کو ان چیزوں کا پتہ ہے نا، مطلب آپ بہت سارے لوگ ہیں، عام طور پہ ایک تاثر یہ آتا ہے، اور یہ تاثر ویسے صحیح بھی ہوتا ہے، کہ میڈیا میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے بے دین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ سارے کے سارے ہم کہتے ہیں جی مغربی ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، وہ جی ہمارے مشرقی اقدار جو ہیں اور اسلامی تہذیب جو ہے نا اس کے لیے وہ بہت بڑے دشمن ہیں۔ تو یہ بات صحیح ہوگی، لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ، یا آپ کہہ لیں کہ ان میں سے ٹھیک ٹھاک لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دین کے لیے تڑپ اور شوق رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور وہ عام طور پہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ جو مولوی لوگ جو ہے نا ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کے لیے کام کیا کرنا ہے۔ تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ مولویوں کو بھی پتہ ہونا چاہیے، لیکن یہ لوگ جو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ مولوی صاحب کو کوئی نہیں پتہ، انہیں بھی تو سوچنا چاہیے نا کہ انہوں نے اپنا کیا کردار ادا کیا۔ اب مثال کے طور پہ میں ایک مولوی ہوں تو مجھے تو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، تو بھائی مجھے نہیں پتہ تو میں کوئی کام کیسے کروں گا؟ لیکن جو بندہ مجھے کہہ رہا ہے کہ مولوی صاحب آپ کو کسی چیز کا پتہ ہی نہیں ہے، ان کو یہ بھی تو دیکھنا چاہیے نا کہ انہیں جن چیزوں کا پتہ ہے انہوں نے مجھے بتایا کتنا ہے، انہوں نے اس حوالے سے میری رہنمائی کتنی کی ہے، انہوں نے اس حوالے سے مجھے کتنا قائل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اب آپ دیکھیں، یہ نہیں ہے کہ لوگ دین کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ دین کے لیے کسی قسم کا کوئی وسیلہ اور ذریعہ جو ہے نا اس کے وہ حق میں نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیں گے کہ مثال کے طور پہ میڈیا کے اوپر اگر کوئی لادینیت پھیلانا چاہتا ہے تو اس کو ڈونیشن کرنے والے، اس کے لیے ڈونیٹ اس کو کرنے والے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، اس کے لیے فنڈ کرنے والے بہت سارے لوگ مل جائیں گے، لیکن اسی جگہ پہ اگر کوئی دیندار بندہ کام کرنا چاہتا ہے تو آپ کو اس طرح کے لوگوں سے آپ مل کے دیکھ رہے، وہ کہیں گے کہ بھئی ہمارے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، یہ دین کے معاملے میں جو اگر کوئی ہمارے ساتھ تعاون یعنی اس جگہ پہ آ کے، یعنی مسجد اور مدرسے میں ہم مانگتے ہیں، مسجد اور مدرسے کے لیے ہم مانگتے ہیں، تو وہاں ہمارے ساتھ تعاون ہوتا ہے،
لیکن دوسری طرف ہمارے ساتھ تعاون نہیں ہوتا. تو اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں فرق یہ ہے کہ مسجد اور مدرسے والا جو ہے نا وہ بات ہم لوگوں کو سمجھا چکے ہیں, لیکن یہ دوسری طرف والا جو ہے نا وہ لوگوں کو ہم بات سمجھا نہیں پائے. اور بعض دفعہ جو ہے نا وہ بعض دفعہ یعنی دینی طبقے کے ٹھیک ٹھاک لوگ جو علماء ہوتے ہیں ان کو بھی یہ بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو دینی طبقے کو بھی آگے آنے کی کوشش کرنی چاہیے, لیکن اس سے بڑی ذمہ داری ان لوگوں کی ہے جو ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, جو ان چیزوں کا ادراک رکھتے ہیں, جو ان چیزوں کو مثال کے طور پہ یعنی یہاں کام کی ضرورت سمجھتے ہیں. میڈیا پہ, سوشل میڈیا پہ, چینلز پہ جتنے بھی مطلب جدید ذرائع ہو سکتے ہیں جو لبرل اور دیگر لادین لوگ جو ان کو استعمال کر رہے ہیں, تو ایسے لوگوں کو چاہیے, اسلام پسند ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہ عام لوگوں کو جا کے بات کو سمجھائیں, ان کو اس کام کی افادیت بتائیں. اور پھر علماء کرام اور مولوی حضرات اور دیگر لوگوں کی پھر آگے ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں کہ میرے بھائی آپ یہ تو کہتے ہیں کہ جی مسجد میں مثال کے طور پہ پانی کا انتظام ہونا چاہیے, مسجد کے لیے مثال کے طور پہ بجلی کا انتظام ہونا چاہیے, یہ سارے کے سارے انتظام, لیکن یہ بھی ہونا چاہیے نا کہ مسجد کے لیے ایسا بھی انتظام ہونا چاہیے کہ مسجد کا پیغام جو ہے نا وہ مسجد میں رہنے کی بجائے وہ سوشل میڈیا پہ بھی جائے, وہ میڈیا پہ بھی جائے. یہاں سے ایسے لوگ بھی نکلنے چاہیے جو اس جگہ پہ جا کے بات کریں جہاں یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ممبر اور محراب کی آواز نہیں پہنچتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے.